بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 74 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے یہودیت کے تہوار۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ جانیں گے کہ یہودیوں کے کون کون سے تہوار ہیں اور کس کس موقع پر ادا کیے جاتے ہیں اور کس طرح سے ادا کیے جاتے ہیں وہ تہوار، ان کی کیا تاریخی حیثیت رہی ہے، یہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلا اور سب سے اہم تہوار جو یہودیت کا ہے وہ سبت کے نام پہ ہے۔ یہ ایک ہفتہ واری تہوار ہے جو ہفتے کے دن ایک جشن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس تہوار میں ہر یہودی کی شرکت ضروری ہوتی ہے، اس لیے ہفتہ کے دن یہودی اپنا کاروبار مکمل بند رکھتے ہیں اور خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دی جاتی ہے۔ جمعہ کے دن سورج چھپنے کے بعد سے سبت شروع ہو جاتا ہے۔ اس رات کا کھانا خصوصی دعاؤں کے ساتھ اور راسخ العقیدہ یہودیوں کے یہاں مومی شمعوں کی روشنی میں کھایا جاتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک بجلی کی روشنی جلانا بھی کام کی نوعیت میں داخل ہے۔ سبھی مسلک کے عبادت خانوں میں سنیچر کی صبح کو خصوصی عبادت ہوتی ہے جس کا اہم جز توریت کی تلاوت ہے۔ سبت کا دن بہت ہی مبارک دن مانا جاتا ہے اور اس کو مکمل آرام کا دن مانا جاتا ہے، کیونکہ وہ مشہور توریت کی آیت کتاب پیدائش کی تخلیقی کائنات سے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن زمین و آسمان کو پیدا کرنے میں لگا اور پھر جب اسے تھک گیا تو 7ویں دن اس نے آرام کیا۔ تو جب ان کا کہنا ہے کہ جب خدا نے 7ویں دن آرام کیا تو ہم بھی اس کو آرام کا دن مانیں گے، چنانچہ یہ 7ویں دن آرام کے طور پر مناتے ہیں۔ اور اس دن کرتے کیا ہے کہ یہ تمام کاروبار بند کر دیتے ہیں اور خصوصی دعاؤں کے ساتھ کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، اور جو اس معاملے میں یا راسخ العقیدہ جو یہودی ہوتے ہیں وہ لائٹ تک بھی نہیں جلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بجلی جلانا بھی ایک کام ہے، اس لیے وہ موم کی شمع جلاتے ہیں اور اس کی روشنی میں کھانا کھاتے ہیں۔ اور ان کی خاص عبادتوں میں سب سے اہم توریت کی تلاوت ہوتی ہے کہ وہ اس کی صبح سنیچر کی صبح کو یہ سبت کا دن جمعہ کے مغرب بعد یا سورج چھپنے کے بعد سے شروع ہو کر کے سنیچر کی شام سورج ڈوبنے تک ہی سبت کا دن ہوتا ہے، پورے 24 گھنٹے کا۔ سبت کا دن سنیچر کے دن سورج عید فصیح یہودیوں کے لیے ملک مصر سے آزادی اور گلو خلاصی ایک بہت بڑی نعمت تھی، جس کی یاد میں آج بھی یہودی عید فصیح کے نام سے ایک تہوار مناتے ہیں اور اس میں کھانے کی ایسی چیزیں تیار کی جاتی ہیں جن سے اس سفر کی یاد ذہن میں تازہ ہو جائے، کیونکہ بنی اسرائیل کی مصر سے روانگی نہایت عجلت کی حالت میں ہوئی تھی، اس لیے وہ کھانے پینے کی چیزیں بھی اپنے ساتھ صحیح طریقے سے نہ رکھ سکے تھے۔ یہ وجہ ہے کہ اس دن قربانی کے جانوروں کو صحیح سالم بھون لیا جاتا ہے، ان کی ہڈیوں کو توڑا یا کاٹا نہیں جاتا۔ یہ تہوار مسلسل عبرانی مہینہ نیسان میں مسلسل 8 دن تک منایا جاتا ہے۔ عید فصیح کی تاریخی حیثیت یہ رہی ہے کہ جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں فرعون مصر کی غلامی سے نکلنے کے لیے رات میں سفر طے کیا تو اس کی خوشی میں، اس کامیابی کی خوشی میں یہ عید منایا جاتا ہے۔ وہ لوگ چونکہ کھانا بھی صحیح سے نہیں کھائے تھے، کھانے کا سامان بھی ان کے پاس صحیح سے نہیں تھا، تو یہ لوگ اس دن کھانے پینے کا بہت اہتمام کرتے ہیں اور صحیح سالم جانور کو اس بھون لیتے ہیں، اس کی ہڈیوں کو بھی تک توڑتے نہیں ہیں اور پھر اس سے کھاتے ہیں۔ اور یہ تہوار 8 دن تک مسلسل منایا جاتا ہے، جو عبرانی مہینہ نیسان کے مہینے میں یعنی پہلے ہفتے میں منایا جاتا ہے۔ یوم الخمیس یہ تہوار عید فصیح کے 50 دن گزرنے کے بعد منایا جاتا ہے، جو کوہ سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت کی تختیاں ملنے کی یاد میں۔ اس موقع پر یہودی راہب گندم کی 2 خمیری روٹیاں پکواتے ہیں، پھر 7 بھیڑیں یا 1 بیل یا 2 دمبے ذبح کرتے ہیں، جس سے یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کی دعوت کی جاتی ہے۔ اس تہوار کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ رات کو توریت کی تلاوت اور دودھ سے بنے ہوئے پکوان کا خصوصی اہتمام ہوتا ہے، پھر دوسرے دن صبح کو عبادت خانوں میں خصوصی عبادت ہوتی ہے۔ یوم الخمیس کا جو تہوار ہے یہ دراصل شریعت ملنے کی خوشی مناتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو
مصر سے لے کر کے نکلے اور صحرائے سینا میں مصریوں کو چھوڑ کر کے کوہ سینا پہ گئے تو وہاں پہ 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام گزارے. 40 دن کے بعد پھر آپ کو توریت کے تختیاں ملے جس میں مکمل شریعت تھی. اس خوشی میں یہ تہوار منایا جاتا ہے. اس موقع پر یہودی راہب ہی اصل ہوتے ہیں. اس میں یہ گندم کی 2 خمیری روٹی پکواتے ہیں اور یعنی ہر فرد کے لیے 2 روٹی اور 7 بھیڑ ذبح کرتے ہیں. اگر 7 بھیڑ نہیں تو 1 بیل یا 2 دمبا ذبح کرتے ہیں، یعنی یہ نصاب ہے اس کی. اور پھر اس سے یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کو عام دعوت دی جاتی ہے. اس تہوار میں رات میں تو توریت کی تلاوت ہوتی ہے اور دودھ سے جو بنتا ہے کوئی بھی چیز دودھ کا وہ پکوان کا درجہ رکھتا ہے. پھر اگلے دن خاص عبادت کا اہتمام ہوتا ہے، عبادت خانوں میں ہوتا ہے، گھر میں عبادت نہیں کی ہو جاتی. یپور یہودی کیلنڈر کے 7ویں مہینہ تیسری کے پہلے دن کو یہودی نئے سال کے تہوار کے طور پر مناتے ہیں. اس کی پہلی تاریخ سے توبہ و استغفار کا زمانہ شروع ہوتا ہے جو 10 دن تک چلتا رہتا ہے. اس مہینے کا 10واں دن یہودی جنتری کا سب سے مقدس دن ہوتا ہے. یہ دن خواہ ہفتے کے کسی بھی دن میں آ کے پڑے وہ سبت ہی قرار دیا جاتا ہے. اس عشرے میں یہودی خدا سے مغفرت و رحمت طلب کرنے کے ساتھ آپس میں بھی ایک دوسرے سے معافی، تلافی اور تمام جھگڑوں کو بھلا کر صلح کرا لیتے ہیں. یہ تیسری کے مہینے میں 10 دن کا ایک تہوار ہوتا ہے اور اس کو نئے سال کے طور پر جانا جاتا ہے کہ تیسری کا مہینہ. اس دن توبہ و استغفار کا خاص ہوتا ہے اور اس کے جو 9واں دن ہوتا ہے، اس تہوار کا جو 9واں دن ہوتا ہے وہ کوئی بھی دن ہو اس کو سبت کا ہی درجہ دیا جاتا ہے. اس میں یہودی خدا سے مغفرت اور رحمت طلب کرتے ہیں اور آپسی جھگڑوں کو ختم کرتے ہیں. ایک طرح سے مکمل خوشی کا تہوار. سکوت یوم کپور کے 4 دن بعد سکوت کا تہوار شروع ہوتا ہے جو 8 دن کا تہوار ہے. تیسری کے مہینے میں اس کو بھی منایا جاتا ہے. سکوت کا تہوار بنی اسرائیل کے 40 سال صحرائے سینا میں بھٹکنے کی یادگار کے طور پر منایا جاتا ہے. اس میں یہودی چھپر کی ایک جھوپڑی بناتے ہیں. سکوت کے معنی ہی جھوپڑی کے ہیں جس میں وہ 8 دن تک گھر کو چھوڑ کر اسی میں کھانے اور عبادت وغیرہ میں وقت گزارتے ہیں. اس کے آخری دن شادی بیاہ جیسا ماحول ہوتا ہے. اس میں کھانے پینے کی فراوانی کے ساتھ رقص و موسیقی بھی ہوتی ہے. یہاں تک کہ کنیسہ کا عالم بھی توریت کا نسخہ لے کر رقص میں شامل ہو جاتا ہے. سکوت کا تہوار یوں تو صحرائے سینا کی یاد میں منایا جاتا ہے کہ جو 40 سال تک وہ بھٹکے رہے اس کی یاد میں منایا جاتا ہے. چنانچہ یہ گھروں کو چھوڑ کر کے چھپروں میں رہتے ہیں. ان 8 دنوں میں وہیں پہ عبادت کرتے ہیں، وہیں پہ کھانا کھاتے ہیں اور جب 8 دن مکمل ہوتا ہے تو آخری دن اتنی خوشی کا دن مناتے ہیں کہ رقص و موسیقی کی بھی محفل سجا لیتے ہیں. شادی بیاہ سے زیادہ دھوم دھڑاکہ ہوتا ہے اور نوبت یہاں تک کہ ان کا عالم بھی، یہودیوں کا عالم بھی رقص کی محفل میں شامل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے ہاتھ میں توریت کا نسخہ بھی ہوتا ہے. پیوریم بھی ایک تہوار ہے. یہ تہوار ایرانی شہنشاہ خشیارش اول کے وزیر حامان کے منصوبے قتل عام سے بچنے کی خوشی میں منایا جاتا ہے. یہودی کیلنڈر ادر کے مہینے میں منائے جانے والے اس تہوار میں کتاب اشتر کی تلاوت کی جاتی ہے اور دوران تلاوت جب حامان کا نام آتا ہے تو تمام مجمع بلند آواز میں حامان پر نفری بھیجتا ہے جس سے ایک ہنگامہ سا برپا ہوتا ہے اور قاری کو خاموش ہونا پڑتا ہے. پیوریم کا تہوار یہ ادر کے مہینے میں، یہودی عبرانی مہینہ ادر کے مہینے میں منایا جاتا ہے. دراصل جو خشیارش اول کا وزیر تھا حامان نے یہ سازش رچی کہ یہودیوں کا قتل عام کر دیا جائے، لیکن اس کی ایک بیوی تھی اشتر نامی. اس نے اور اس کے بھائی نے یعنی شہنشاہ کے سالے نے انہوں نے مل کر کے حامان کے اس منصوبے کو ناکام کیا. اب اس کامیابی اس میں یہودیوں کی ہوئی. اس کامیابی کی خوشی میں یہ تہوار مناتے ہیں اور اس تہوار میں کتاب اشتر کو پڑھتے ہیں اور اشتر کو پڑھتے ہوئے جب حامان کا نام آتا ہے تو تمام کے تمام یہودی اس پہ لان تان بھیجتے ہیں جس سے ایک ہنگامہ سا ہوتا ہے اور قاری اس وقت تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتا ہے. تیشا باو یہ بھی ایک تہوار ہے. یہ تہوار آب مہینے کے 9ویں دن منایا جاتا ہے. یہودی جنتری کا سب سے افسوسناک دن ہے. اسی 9 تاریخ کو بابلی شہنشاہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر کے بنو اسرائیل کو قیدی بنا کر بابل لے گیا تھا.
پھر 655 سال بعد اسی تاریخ کو رومی فوج نے نو تعمیر شدہ ہیکل کو جلا کر خاک کیا تھا۔ یعنی تیشا پاؤ جو غم کا تہوار ہو، اس دن یہ دو تاریخی واقعات ہیں اور دونوں انتہائی سوگواریوں کے۔ اس دن سوگواری کا ماحول ہوتا ہے، 24 گھنٹے کا روزہ رکھا جاتا ہے اور عبادت وغیرہ کر کے خاموشی سے کنیسہ سے چلے جاتے ہیں۔ ایک 2 تاریخ افسوس پہلے تو بخت نصر کا حملہ اسی دن ہوا تھا، اس کی آب مہینے کی 9 تاریخ کو، اور اس کے 600 سال بعد پھر جب رومی حملہ ہوا، جس میں ان کی جو دوسری بار جب یہ تعمیر کر رہے تھے ہیکل کو، تو اس وقت جب رومی حملے نے اس کو ہیکل کو جلا کر خاک کیا، تب بھی یہی اسی مہینے کا آب مہینے کی 9واں دن تھا، 9 تاریخ تھی۔ اس لیے بہت ہی سوگواری اور افسردگی کا ماحول ہوتا ہے اور پورے 24 گھنٹے لوگ روزہ رکھتے ہیں، یعنی کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اس غم میں، اس دن کا غم اس قدر مناتے ہیں۔ اور کنیسہ میں عبادت ہوتی ہے لیکن کوئی کسی سے کوئی بات نہیں کرتے، عبادت کر کے سب خاموشی سے پھر چلے جاتے ہیں اپنے اپنے گھر۔ ہنوخا بھی ایک تہوار ہے۔ یہ تہوار 25 کسلیو، یہ کسلیو ایک مہینے کا نام ہے۔ 25 کسلیو کو، جو عام طور سے دسمبر کے مہینے پڑتا ہے، یہودا مکابی کی زیر قیادت کامیاب بغاوت کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ ہنوخا کا تہوار 8 دن تک منایا جاتا ہے، اگرچہ اس کا پہلا دن ہی زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اس تقریب پر آلو کے تلے ہوئے پکوان لٹکا پکائے جاتے ہیں۔ جدید دور میں اس تہوار کو بہت اہتمام سے منایا جانے لگا۔ یہ ایک خوشی کا تہوار ہوتا ہے۔ یہودا مکابی کی زیر قیادت بنی اسرائیل نے بغاوت کی تھی اور اپنی حکومت قائم کر لی تھی کچھ دنوں کے لیے، تو اس کامیاب بغاوت کی خوشی میں یہ تہوار منایا جاتا ہے، جو عام طور سے دسمبر کے مہینے میں۔ ایسا یہ کہ اس وقت میں ہم نے سب سے پہلے سبت، ان کی تہواروں کی تفصیل پڑھتے ہوئے سب سے پہلے سبت کے بارے میں پڑھا، یہ بھی ایک تہوار، پھر عید فصیح، پھر یوم الخمیس، یوم کپور، سکوت، پیوریب، تیشا باؤ، ہنوخا، یہ سب تہوار کے نام ہیں۔